بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا ایک جملہ یا آیت ہے جو قرآن کریم میں دوسری آیات کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہوئی ہے، اور یہ جملہ ہر صورت میں استعمال ہوا ہے سوائے سورہ برات کے، حتیٰ کہ سورہ نمل میں اس کو 2 بار استعمال کیا گیا۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسا کیا ہے جو ہر صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے؟ ہر پہلو میں اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ اس میں بہت سے عجائبات ہیں، بہت اثرات ہیں اور بہت حیرت انگیز ہے، مگر مجمع بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم کسی اور وقت بات کریں گے۔ لیکن یہ تمام حروف کو الگ کریں، حروف تہجی کو الگ کریں، اسماء کو الگ کریں، تو ہم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے صرف ایک حرف کی بات کریں گے، اور وہ حرف جو قرآن کریم کی صورتوں سے بھی پہلے قرآن کریم کی آیات اور پہلی آیت اور اس کا جو پہلا لفظ ہے، اس کا پہلا حرف ہے، وہ با ہے۔ اس با میں بہت سے معجزات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے آج ایک معجزہ پیش کرنا جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ نزول ہے قرآن کریم کا۔ ہاں، یہ پورے حروف کا قرآن کریم کا نزول ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کا جملہ ہے، اس لحاظ سے یہ پورے قرآن کریم کا نزول ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں۔ مخلوق کے اندر بھی اللہ پر انحصار، مال کے اندر بھی اللہ ہی کا انحصار، تصرف، ملکیت، خلقیت، ہر چیز میں تمام مخلوقات اللہ کی طرف محتاج ہیں۔ اللہ کی طرف ہی انسان محتاج ہے۔ اللہ مشکل کو ختم کرنے والا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ آزاد ہے، اللہ متصرف ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام مخلوقات ہر کام کرنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اور یاد رکھیں کہ با کا معنی کیا ہے؟ استعانت۔ استعانت کا مطلب ہے کہ مدد مانگنا، کسی سے مدد طلب کرنا، اور مدد اس وقت طلب کی جاتی ہے جب کوئی شخص ضرورت مند ہو، وہ مدد مانگ رہا ہو، محتاج ہو، اس لیے وہ مدد مانگتا ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم استعانت کے لیے ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ وحدت کے اندر محتاج ہے، تو اس لحاظ سے قرآن کریم کے پہلے جملے سے اور در حقیقت جملے کے پہلے حرف سے ہی مقصد قرآن کریم کی دلالت ہو گئی، اور یہ ہوتی ہے منزلت، اور یہ ہوتی ہے بلاغت، اور یہ ہوتی ہے فصاحت۔ اور یہ معجزہ قرآن کریم کے اندر ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس خالق کی کتاب ہے، اس مالک کی کتاب ہے، یہ اس خدا کی کتاب ہے جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، جو اس نسل کی کتاب ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، انسان کا خالق ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا، تمام کائنات، جو ہر چیز کا خالق ہے۔ جب وہ کلام دیتا ہے تو یقیناً وہ فصاحت سے بھرا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ فصاحت سے بھرا ہے، اسی لیے یہ کمالات سے بھرا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو کمال سے خالی نہیں۔ قرآن کریم میں ایسا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، بلکہ یہ قدرت کا معجزہ ہے، یہ قدرت کا عظیم کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک و مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت مسلمہ کی، آمین ثم آمین۔